يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلات کے بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت بندوں میں سے اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے دین اسلام کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. خیر کا ذریعہ دین اسلام کی سمجھ بوجھ ہے. جس آدمی کو اللہ کے دین کی سمجھ نہیں، اس آدمی کے معاملات میں خیر نہیں ہو سکتی. اس بندے کی زندگی خسارے میں، اس بندے کی زندگی شر میں، اور وہ اپنی زندگی میں اپنا نقصان کر رہا ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. کیونکہ دنیا کی یہ عارضی زندگی انسان کی تب خوبصورت بنتی ہے جب انسان کو دین کی سمجھ آ جائے. اور اللہ تبارک و تعالی آخرت تو ویسے ہی دین کے ساتھ ہی بندے کی سنوارتا ہے. اگر دین نہیں تو آخرت نہیں سنور سکتی. آخرت کا تعلق ہی دین سے ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، بڑا مشہور و معروف ان کا قول ہے: انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم تھے جو عزت کو نہیں جانتے تھے، اخلاق و آداب سے واقف نہیں تھے. تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ جب سے اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی، جب سے اللہ نے ہمیں دین اسلام کی فقاہت سے نوازا، تب سے کیا ہوا؟ اعزنا اللہ، پھر سے اللہ نے ہمیں عزت دے دی. یعنی گویا کہ سب سے ہمارا جو بڑا ایشو ہے وہ عزت ہے. ہم کما رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، تو ہمارے دن کی مصروفیت اور رات کی مصروفیت کی، سفر و حضر کی جو مین وجہ ہے، تعلقات رکھنے کی، رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانے کی، خوب تجارت میں خوب محنت کرنے کی جو ہماری وجہ ہے، وہ عزت ہی ہے کہ ہمیں عزت مل جائے. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے عزت کا مل جانا. اور عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ سے، دین کی فقاہت سے. میں ہوں، میری صبح و شام دین پہ نہیں ہے، میرا دن دین پہ نہیں گزرتا، میری رات دین پہ نہیں گزرتی، میرا جو کاروبار ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہے، میری جو تجارت ہے وہ، حالانکہ میں مسلمان ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کر رہا. تو خیر کہاں سے آئے گی؟ تو خیر پانے کے لیے، بھلائی پانے کے لیے، ہر قسم کی خیر پانے کے لیے ہمیں
سب سے پہلے دین سمجھنا ہوگا، دین کی فقاہت حاصل کرنی ہوگی۔ اس پہ آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے غور سے سننی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، دیہات سے ایک شخص آتا ہے۔ دین سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے اور دین سمجھنے کی کتنی اہمیت ہے، آپ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد خود اندازہ لگا لیں۔ ایک شخص دیہات سے آتا ہے اور بڑی عمر کا شخص ہے، بچہ بھی نہیں ہے، طالب علم بھی نہیں ہے، مطلب چھوٹی عمر کا بھی نہیں ہے، دیہاتی بندہ ہے۔ وہ آ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین سکھائیے۔ اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تب آئے گی جب مجھے دین کی سمجھ آئے گی، میرے معاملات میں اور میرے روزی روٹی میں برکت تب آئے گی جب دین کی سمجھ آئے گی۔ جو بنیادی نقطہ ہے وہ دین کو سمجھنا ہے۔ آپ تھوڑا سا میری طرف آپ توجہ کریں اور تھوڑا سا اپنے دماغ میں تخیل لائیں، دائیں بائیں دیکھیں، ذرا موازنہ کریں اپنی برادری کا، اپنے دوست و احباب کا۔ آپ کو وہ لوگ خیر پہ نظر آئیں گے جن میں دین ہے، اور جن میں دین نہیں ہے وہ بیچارے نہ ان میں صبر ہوگا، نہ ان میں شکر ہوگا، نہ وہ مہمان نواز ہوں گے، نہ وہ با اخلاق ہوں گے، نہ وہ سچ بولنے والے ہوں گے، نہ وہ نمازی ہوں گے، نہ ان میں امن ہوگا، نہ ان میں سکون ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دین سے جڑی ہوئی ہیں، دین سے پہلے امن نہیں تھا، دین کی وجہ سے تو امن نے آنا ہے۔ تو اس بندے نے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول مجھے کیا سکھائیے، مجھے کیا سکھائیے، دین سکھائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دین سکھانا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ کتنی عمر ہو گئی ہے تیری، اب تک تو کہاں رہا۔ ہمارے پاس تو پہلے آتا کوئی نہیں، اگر آئے تو ہم 100 باتیں سناتے ہیں۔ نہیں، آپ نے بڑے اخلاق کے ساتھ آپ نے اسے پہلی جو بات سمجھائی، اسے کلمہ سمجھایا۔ آپ ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کم لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ سمجھا ہوا ہے۔ پڑھا ہوا سارے لوگوں نے، کلمہ سمجھ جو ہے یہ کچھ لوگوں کو آتا ہے، ورنہ نہیں پتا کہ لا کا کیا مطلب ہے، الہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے، نہیں پتا۔ ابا جان سے میں نے سنا ہے، دادا جی پڑھتے تھے سنا ہے، مما سے سنا ہے، بس وہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ کلمہ کا پڑھنا اور بات ہے، لیکن کلمے کا سمجھنا اور بات ہے۔ آپ نے اسے کلمہ سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اس نے کہا جی اس کے علاوہ، آپ نے فرمایا نماز قائم کیا کر، فرضی نماز پڑھا کر، اللہ کے رسول اس کے علاوہ، آپ نے فرمایا اس کے علاوہ تیری مرضی پڑھ، تیری مرضی نہ پڑھ، بعد پرسن نہیں ہوگی، فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ اچھا اللہ کے نبی اس کے علاوہ، آپ نے فرمایا اگر تم صاحب استطاعت ہے، تیرا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ دینا تیرے اوپر ضروری ہے، وہ مال جس مال پہ سال گزر چکا ہو۔ اچھا جی اس کے علاوہ، فرمایا اس کے علاوہ صدقہ ہے، نفلی کرتا رہے گا تو بہتر ہے، نہیں کرے گا بعد پرس نہیں ہے۔ اچھا اللہ کے پیغمبر اس کے علاوہ، یہ دین سیکھ رہا ہے، یہ دین سیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جب ماہ رمضان آ جائے تو رمضان کے 30 دنوں کا احترام کرنا ہے، روزے کی حالت میں، یعنی روزہ رکھنا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے فرمایا نفلی روزے ہیں، رکھے گا تو بہتر ہے، نہیں رکھے گا تو بعد پرس نہیں ہے۔ اچھا اللہ کے نبی اس کے علاوہ، یہ نہیں کہا بس کافی ہے آج چلو اتنا سبق کافی ہے کل آؤں گا سیکھنا ہے، نہیں، جو دین ہے مجھے سمجھا دیں، سکھا دیں مجھے، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، اور مجھے پتا ہے دین سیکھے بغیر برکت نے نہیں آنا، مجھے پتا ہے اتفاق میرے گھر میں تب آئے گا جب میرے گھر میں دین کی سمجھ آئے گی۔ میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں اور دین سیکھنے آیا ہوں۔ بندہ چلا جائے کیا حرج ہے، علماء کے پاس چلا جائے، اگر کسی چیز کا پتہ نہیں تو موبائل میں علماء کے نمبر ہونے چاہیے، بندہ رابطہ کر سکتا ہے، پوچھ لے، کیا حرج ہے۔
بجائے بندہ مفروضے بنائے، خود سوال گھڑے اور خود ہی اپنے اندر سے جواب دے اور اپنے آپ کو خود ہی مطمئن کر لے اور اپنی زندگی کی گاڑی چلانا شروع کر دے، جس طرح ہماری روٹین ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے نا دین تو اہل علم سے جا کر کے پوچھ لو۔ آپ نے اسے سمجھایا، پہلے کیا سمجھایا؟ کلمہ، پھر کیا سمجھایا؟ نماز، پھر کیا سمجھایا؟ روزہ، پھر کیا سمجھایا؟ زکوٰۃ، آخر میں کیا فرمایا کہ بیت اللہ کا حج بھی تو نے کرنا ہے، یہ بھی دین ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ فرمایا نفلی ہے، اگر کرے گا استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، دین ہے، اس پہ بس تو عمل کر لے۔ اب اس نے آگے سے کہا واللہ 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 لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ رب کائنات کی قسم کا کہ کہتا ہوں کہ ذرہ برابر اپنی مرضی سے، اپنی برادری کی مرضی سے، اپنی منمانی سے، اپنی منمانی سے، اپنے عقل کی مرضی سے، اپنی برادری کی مرضی سے، اپنوں کی مرضی سے 1% بھی اضافہ نہیں کروں گا اور 1% بھی کمی نہیں کروں گا۔ جو آپ نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں اس پہ عمل کروں گا۔ اب دیکھیں خیر کتنی ہے، خیر ادھر ہی خیر مل گئی اسے، ادھر ہی خیر کا رزلٹ فوراً اس نے دیکھا، فوراً۔ ابھی دین پہ چلا نہیں ہے، صرف دین کو سمجھا ہے، پھر چلنے کا وعدہ کیا ہے، خیر سامنے آ گئی۔ اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں دیہات میں چلا جاؤں، پیچھے میری برادری ہے، ساری برادری میرا احترام کرتی ہے، اگر میری زبان سے دین کی بات نکلے گی تو سارے لازم مانیں گے، اگر میں یہاں بیٹھا رہوں گا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اعزاز تو مجھے ملتا رہے گا، لیکن میری برادری دین سے دور ہو جائے گی، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں انہیں بھی دین سمجھاؤں، یہی باتیں انہیں بھی سکھاؤں تاکہ ان کے معاملات میں بھی برکت آ جائے۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ اب یہ اٹھ کے جا رہا ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ جا رہا ہے، دیہاتی بندہ ہے، اگر اس کے کپڑوں پہ غور کیا جائے کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں کی جوتی پہ غور کیا جائے، جوتے پہ غور کیا جائے پھٹا ہوا ہے، اس کی سر پہ باندھی ہوئی پگڑی پہ غور کیا جائے تو پگڑی پہ بھی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، غریب سا بندہ ہے، سفر کر کے آیا ہے، تجارت کی غرض سے نہیں، کاروبار کی غرض سے نہیں، دین سیکھنے آیا تھا، اب دین سیکھ کے واپس جا رہا ہے، چلنے کا وعدہ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، نبی علیہ السلام نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے مڑ جانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم میں سے کسی کے دل کا ارادہ ہو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی بندہ دیکھ لو، اگر کسی کا ارادہ ہے جنتی بندے کی زیارت کر لو، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا الرجل، یہ بندہ جو جا رہا ہے اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اس نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا، اس نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی، اس نے ابھی تک بیت اللہ کا حج نہیں کیا۔ آپ فرما رہے ہیں اگر کسی نے جنتی بندہ چلتا پھرتا دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی۔ کیا مسئلہ تھا جنت واجب ہو گئی؟ سمجھ آئی کچھ آپ کو؟ کیا مسئلہ تھا؟ اس نے کیا سیکھا؟ بولیے بھائی جان بولیے۔ دین سیکھا تو اللہ نے جنت واجب کر دی، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ جنت کیوں واجب ہو؟ اس نے کیا سیکھا؟ دین سیکھنا پڑے گا بھائی، آپ کو دین سیکھنا پڑے گا۔ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، اب اس طرح کے مسئلے پوچھیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں یہ نہیں، بڑوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دین سیکھیں، دین سیکھیں گے تو برکت آئے گی، دین سیکھیں گے تو رحمت آئے گی۔ جس کے پاس دین نہیں ہے اس میں خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا عطا کرتا ہے؟
اسے کیا؟ دین کی سمجھ. آپ دین سیکھ لیجئے اور اپنے اوپر دین لاگو کر لیجئے, یہ سارے معاملات آسان ہوں گے. جب دین آ جائے گا, جب دین آ جائے گا, دین آ جائے تو سارے مسئلے اللہ آسان کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام, اللہ کے پیغمبر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی صدقۃ الفطر کے مال کی پاہرے داری کے لیے. آپ نے ڈیوٹی لگائی, حضرت ابو ہریرہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ چور آ جاتا ہے. اس نے چادر بچھائی, سامان چادر پہ رکھا اور چادر اٹھانا شروع کی. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. جب پکڑ کے اسے لے کے جا رہے تھے, اس نے کہا جی میں عیالدار ہوں, غریب سا بندہ ہوں, آئندہ نہیں آؤں گا, ایک غلطی کی ہے معاف کر دیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو ترس آ جاتی ہے, معاف کر دیتے ہیں, چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام صبح پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات کیا بنا؟ اللہ کے نبی چور آیا تھا, اس نے مال چرانے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا. آپ نے فرمایا پھر کیا بنا؟ اللہ کے نبی اس نے کیا کیا؟ منت کی, ترلا کیا, میں نے اسے معاف کر دیا. آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا آج رات وہ دوبارہ آئے گا. وہ پھر آ گیا, پھر اس نے وہی کام کیا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اس نے کہا جی پھر نہیں آؤں گا, شفقت فرماؤ. بس منت ترلا کیا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر جانے دیا. ہاں جی کیا بنا؟ جی آیا تھا. پھر اس نے منت کی تھی. صحابہ نرم دل تھے, معاف کر دیا جی. آپ نے فرمایا آج رات پھر آئے گا. چلو آئے گا تو نہیں جانے دوں گا میں بھی. تیسری رات آ گیا, پکڑ لیا. آپ نہیں جانے دوں گا, ایک بات بھی نہیں کرنی, بس پھر بولے گا پھر میں نرم ہو جاؤں گا, نہیں بولنا. اس نے ایک نسخہ بتایا. اس نے کہا جی آپ کو ایک دین کی بات نہ بتاؤں؟ دین سیکھنے کی بات کر رہا ہوں نا, دین کی بات نہ بتاؤں آپ کو؟ جی جی بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ پوچھنے لگے جی بتاؤ. کہنے لگا آپ کا مال جہاں بھی پڑا ہو, آپ کا مال جہاں بھی پڑا ہو, آپ کا مال جہاں بھی پڑا ہو, ذرا غور کیجیے, آپ کا مال جہاں بھی پڑا ہو, آپ کی دکان جہاں بھی کھڑی ہو, آپ کا گھر جہاں بھی ہو, آبادی میں ہو, دیہات میں ہو یا ویران علاقے میں ہو, آپ کے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اگر وہ پڑھ کے آپ اپنے مال پہ پھونک مار دیا کریں, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا مال چوری نہیں ہوگا. اب یہاں سے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ بات دین کی کر رہا ہوں اور یہ بات سنا دی تو میں اپنے موضوع سے ایسے جوڑوں گا کیسے؟ سنیے ذرا. جب بندے کے زندگی میں دین آ جاتا ہے اللہ مال کی حفاظت کرتا ہے. اب آیت الکرسی وہی پڑھے گا نا جس کو دین کا پتہ ہوگا, تو جب وہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کا مال بچے گا کہ نہیں؟ اب دین سیکھنا ضروری ہوا کہ نہیں؟ اب آیت الکرسی سیکھے گا تو پڑھے گا نا, پڑھے گا تو اس کا مال بچے گا نا. تو مال کی حفاظت کے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے, دین سیکھنا ضروری ہے. یہ آیت الکرسی سکھا دی. اب اس نے کہا چلو تو نے مجھے ایک آیت سکھائی, میں تمہیں کیا کرتا ہوں, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ایک آیت کے بدلے میں تمہیں, کتنی بڑی بات ہے, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو نے سکھائی ہے آیت, جا بھائی کوئی بات نہیں. اب نبی علیہ السلام کے پاس, ہاں بھائی کیا بنا؟ جی آیا تھا. اس نے کہا یہ آیت الکرسی پڑھا کرو تو مال چوری نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو جھوٹا, نسلی جھوٹا ہے, لیکن بات سچی کر گیا ہے. بات اس نے ٹھیک کہی ہے کہ جب تک تمہارے اندر دین نہیں آئے گا اللہ تمہارے مال کی حفاظت نہیں کرے گا. یہ چوری کیوں عام ہے, ڈکیٹی کیوں عام ہے؟ دین نہیں ہے ہم میں, دین نہیں ہے. دین آ جائے مال کی چوری نہیں ہو سکتی. مجھے حدیث پہ یقین ہے, مجھے قرآن پہ یقین ہے. ہمارے گھروں سے چوری, گھر بھی ہمارا ہے, میں کروڑا پتی ہوں, بڑا کماتا ہوں, اس کے باوجود بھی 2-3 گارڈ میں نے رکھے ہوئے ہیں. پھر بھی رات کو ہم خود بھی جاگتے ہیں بھی کہیں سے ڈکیٹی نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. دین ہوتا تو سکون سے سوتا. کیا خیال ہے؟ حضرت سیدنا عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں, پتھر کو تکیہ بنا کے سو رہے ہیں. کسی نے آ کر کے کہا یا عمر, او عمر عدلتا, تو نے انصاف کیا, اور انصاف وہی کرے گا جس کے پاس دین ہوگا. بھائی جان تو نے انصاف کیا تو فامنتا, امن بھی پا رہا ہے نا, امن بھی پا رہا ہے. انصاف کیا ہے تو امن پا رہا ہے, یہاں بھی سو رہا ہے.
یعنی جب بندہ دین کے مطابق چلے گا جہاں مرضی سو جائے اسے فکر نہیں ہوتی. لہذا مال کی حفاظت تب ہوگی جب بندے کے پاس کیا ہوگا؟ دین ہوگا. دین سیکھنا ضروری ہے. مال بچے گا دین کی وجہ سے, دین ہوگا تو مال بچے گا. دوسری بات پہ غور کیجئے, عزت اللہ تب بچاتا ہے جب بندے کے پاس دین ہوتا ہے. اگر دین آ جائے اللہ عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے. صحیح البخاری میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیگم اپنی بیوی حضرت سیدہ سارہ کو لے کر کے سفر پہ تھے, بادشاہ نے پکڑ لیا. جب وہ بادشاہ گندی نظر دیکھنے کا ارادہ کرتا, نیچے پھڑک پڑتا اور حضرت سارہ کے قدموں میں آ کے گرتا. 3 بار اس نے کوشش کی لیکن ناکام ہوا, دیکھ بھی نہیں سکا. عزت لوٹنا تو دور کی بات ہے, غلط ارادے پہ عمل ہونا تو دور کی بات ہے. حضرت سارہ کے چہرے پہ دیکھ بھی نہیں سکا, گندی نظر بھی نہیں ڈال سکا. پھر آخرکار اپنی بیٹی کو پکڑا, گھر سے اٹھایا, جس کا نام ہاجر تھا, اس کو آ کر کے حضرت سارہ کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ میری طرف سے تحفہ ہے, جیسے تو دیندار ہے اس طرح میری بچی کو بھی دیندار بنا دے اور لے جا, یہ تیرے لیے تحفہ ہے. حضرت سارہ حضرت ہاجر کا ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہیں. آگے باہر آ کر کے دیکھا, کیا دیکھتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز پڑے ہوئے ہیں. دین ہوگا تو عزت بچے گی. جب میں نے سجدے کی عادت ہی کبھی نہیں بنائی اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے عزت دے, نہ میری بیوی نے کبھی سجدہ کیا, نہ میری اولاد نے کبھی سجدہ کیا, نہ میں نے کبھی سجدہ کیا. تمنا یہ ہے میرے گھر سے جن نکل جائیں, میرے گھر سے بھوت نکل جائیں, میرے گھر میں اتفاق آ جائے, اور جب میں گھر سے باہر نکلوں سارا محلہ میری عزت کرے. ناممکن ہے جب میرے اندر دین ہی نہیں ہے. اذان سن رہا ہوں مجھے پتہ نہیں, نمازوں کا پتہ نہیں, تو میرے گھر میں عزت کیسے آئے گی؟ ابراہیم نبی سجدے میں تھے, حضرت سارہ نے اٹھایا اور عرض کی میرے سر کے تاج سر اٹھائیے. اللہ نے آپ کی دینداری اور آپ کی سجدہ ریزی کو پسند فرما لیا. اللہ نے آپ کی عزت کو بچایا ہے. مال بچتا ہے, مال کی حفاظت ہوتی ہے دینداری کی وجہ سے, عزت کی حفاظت ہوتی ہے دینداری کی وجہ سے. کہ کون کون سی مثال دوں آپ کو؟ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے دینداری کی وجہ سے. اور یہ بات یاد رکھیے, معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں دین کی وجہ سے آتی ہیں. کیا خیال ہے؟ معاشرے میں سچ بولیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا نا. تو سچ کون بولے گا؟ جاہل بولے گا, وہی بولے گا نا جسے دین آتا ہوگا. اب معاشرے میں امانت دیانت داری کی ضرورت ہے, خیانت سے بچنے کی ضرورت ہے, وہی دیانت داری اپنائے گا جس کے پاس دین ہوگا نا. معاشرے میں وعدہ وفا کی ضرورت ہے تو وعدہ وفا وہی کرے گا نا جس کے پاس دین ہوگا. معاشرے میں صلہ رحمی کی ضرورت ہے, رشتہ داروں کے ساتھ تو صلہ رحمی کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کے پاس دین کا علم ہوگا. آگے آئیے, شکر گزار کون بنے گا؟ جس کے پاس دین ہوگا. اب جسے دین کی سمجھ ہوگی اسے تھوڑا بھی ملے گا وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے. اور صبر کون کرے گا؟ جس کے پاس دین ہوگا. چاہے کوئی فوت ہو جائے, چاہے کوئی چلا جائے, چاہے خسارہ آ جائے, چاہے نقصان آ جائے, چاہے گھاٹا آ جائے, صبر کا پہاڑ وہی بنے گا جس میں دین ہوگا. آپ نے صحیح البخاری نہیں پڑھی؟ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلیم انصاریہ, جب ان کا نوجوان بیٹا وفات پا چکا تھا, حضرت ابو طلحہ تشریف لائے, ام سلیم نے پانی پیش کیا. مجھے پورے ذخیرہ احادیث میں اس سے بڑھ کے صبر کی مثال نہیں ملی. اور یہ صبر میں ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہوں دین کی وجہ سے آیا تھا. دین نہ ہو صبر نہیں آ سکتا. یہ صبر وہ چیز ہے جو دین سے جڑی ہوتی ہے. نوجوان بیٹا وفات پا چکا ہے اور ماں نے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے, برداشت کی پہاڑ بنی ہوئی ہے. حضرت ابو طلحہ نے پانی مانگا, پیش کر دیا. کہیں ذریعے سے بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے. واہ ویلا تو دور کی بات ہے.
رونا دھونا تو دور کی بات ہے، دین آئے گا تو تبدیلی آئے گی بھائیو، دین آئے گا تو صبر آئے گا، دین آئے گا تو برکت آئے گی۔ آج ہم نے دین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے تو اللہ نے بھی ہمیں نظر انداز کیا ہوا ہے۔ پھر اس کو کھانا پیش کیا خامد کو، پھر خدمت کی، وہ سو گئے، پھر زوجیت کا حق ادا کرنے کا ارادہ بنا تو درخواست کی تو ام سلیم نے نہ نہیں کی، حق زوجیت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئیں۔ ایسی ماں جس کا بچہ وفات پا چکا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ رات گزر جاتی ہے، صبح کا وقت ہوا، حضرت ابو طلحہ وضو کر رہے ہیں، پیچھے سے آواز دی، تھوڑی تھوڑی آواز دی، پتہ بھی نہ چلے، چار دیواری کے باہر آواز نہ جائے۔ کہنے لگی ابو طلحہ مسجد نبوی جا رہے ہو نا؟ جی نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ جی اللہ کے پیغمبر کو اطلاع دیجئے گا آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے۔ ام سلیم کیا کہہ رہی ہو؟ جی آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے۔ کب کی بات ہے؟ میں تو رات پوری ادھر سے ہوں، رات سے ادھر ہوں۔ حضرت ام سلیم کہنے لگی آپ کے آنے سے پہلے کا وفات پا چکا ہے، لیکن میں صبر کا پہاڑ بنی رہی۔ اللہ کا قرآن جو پڑھتی ہوں، رب نے قرآن میں کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ابو طلحہ میں واویلا کیسے کرتی؟ کیونکہ میں قرآن پڑھنے والے ہوں۔ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرت ام سلیم نے صبر کیا، حضرت ابو طلحہ نے نبی پاک کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا رات کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے نبی میری زوجہ نے مجھے نہیں بتایا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اس گھر پہ رحم فرما جنہوں نے صبر کا حق ادا کر دیا ہے۔ دین تھا تو صبر آیا نا بھائیو۔ ہر فضل اللہ کا تب نصیب ہوتا ہے جب دین ہوتا ہے، تو یہ دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بھی دین سمجھاؤ، اپنی بیوی کو بھی دین سمجھاؤ، اپنے بچوں کو بھی دین سمجھاؤ۔ جب دین ہوگا نا پھر سب کچھ اللہ بے بہا کر دے گا، برکت بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ بڑی صدمے والی بات تھی محترم مولانا بھائی عبدالسلام انصاری صاحب اور ان کی پوری فیملی کے لیے، نوجوان ہمارے بھائی ولید کی وفات والی بڑی صدمے والی بات تھی، لیکن آپ ان کے گھر پہ نظر ماریں، نظر دوڑائیں، یہ دیندار تھے، اس کی وجہ سے صبر ہے۔ تو اس طرح کا حادثہ اگر بے دین لوگوں میں ہوتا تو آج پتہ نہیں کیا واویلا بنا ہوتا، کیا پوزیشن بنی ہوتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں دین کی ہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو صبر دیا۔ میں مزید بھی درخواست کروں گا بھائی ولی صاحب کی والدہ سے، دادی اماں سے، کہ آپ نے صبر کرنا ہے ام سلیم کی طرح، آپ نے صبر کرنا ہے، دینداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم نے بھی صبر کرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی جدا ہو جائے، ہم میں سے کسی کو گھاٹا آ جائے، ہم میں سے کسی کو خسارہ آ جائے، ہم میں سے کسی کو نقصان ہو جائے، تعلیم دین یہ دے رہا ہے کہ ہم اگر صبر کریں تو اللہ تعالی ہمیں اجر عطا کرتا ہے، تو اللہ ہمیں ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ ہمارے بھائی ولی صاحب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ جو خیرات کا پروگرام تھا، شیخ صاحب فرما رہے تھے ہمارا کافی عرصے سے ارادہ تھا، بھائی ولی صاحب کے اس صدمے سے بھی پہلے کا ارادہ تھا، پھر وہ صدمہ بنا، پھر ہم رک گئے تاکہ لوگ باتیں نہ کریں کہ یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، خیرات ہو رہی ہے۔ تو چونکہ ارادہ تھا ہم نے وہ پورا کرنا تھا، تو محض اللہ کی رضا کے لیے یہ دعوت کی گئی ہے، اور اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم مل بیٹھ کے بس اللہ سے دعا کر سکیں کہ اللہ ہم پہ رحمت فرمائے، اور جو لوگ فوت ہو گئے ہمارے اپنے سب کے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ فضیلت الشیخ مولانا عبدالسلام انصاری صاحب اور بھائی عبدالقہار صاحب اور ان کے باقی سارے جتنے بھی فیملی ممبران ہیں، انہوں نے خیرات کی، دعوت کی، ہمیں بلایا، دعوت دی، اللہ ان کے نیک ارادے پورے فرمائے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اونچی آمین کہہ دیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔
فرمائے، اس گھر پہ اللہ رحمت فرمائے، اور بھائی ولید صاحب کی آخرت کو اللہ آسان فرمائے۔ میرے والد محترم، آپ میں سے کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے تو یہ جو فوت ہونے والے رشتہ دار ہیں یہ تو سب کے برابر ہی ہوتے ہیں، اس لیے تو جنازے میں سارے اکٹھے ہو کے شرکت کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے جتنے قریبی اور دور کے جتنے بھی جاننے والے رشتہ دار عزیز و اقارب، یا اللہ آخرت کے سفر پہ رواں دواں ہیں، اے میرے مولا سب کی آخرت آسان فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے، اور اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میری یہی گزارش تھی، اپنے اندر دین پیدا کر لیں، اللہ کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فضیلت الشیخ حافظ نذیر احمد مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، دعائے خیر فرماتے ہیں۔ اللهم إني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الله بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اغفر عبدك وليد اللهم اغفر له اللهم اغفر آباه اللهم اغفر له یا اللہ ہم کے ہمارے والدین یا کسی کا والد والدہ رشتہ دار بھائی بہن عزیز اے اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما اے اللہ کمی کو تئی معاف فرما اللہم کفر عنا سیئاتنا اللہم کفر عنا سیئاتنا یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اللہم الف بین قلوب المسلمین اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا آزمائشوں سے بچا اے اللہ کسی قسم کے تصادم سے بچا ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ جو کمی ہے کوتاہی ہے اس کی اصلاح فرما دے اے اللہ اسے معافی کر دے اور اس کی اصلاح فرما دے اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا اللہم اجمعنا فی جنت الفردوس نزلا اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے اے اللہ اپنی رضامندی ہمیں عطا فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں جن کے گھروں میں تنگی ہے مشکلات ہیں اللہ دور فرما دے اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لنا وانت خیر الغافرین اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم اعزنا ولا تذلنا اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم اللہم انصر المستضعفین من المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہم انصرہم نصر عزیز مقتدر اللہم انزل علینا برکاتک من السماء اللہم تقبل منہم یا رب العالمین اللہم تقبل منہم یا رب العالمین انما یتقبل اللہ من المتقین ربنا تقبل منا انک سمیع کریم مجیب وصلی وسلم علی عبدک وخلیلک وحبیبک ورسولک
ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے، وہ کھانا کھا کے جائیں.